یہ سماعت کر لیجئے، دل میں لکھ لیجئے کہ تمام کے تمام صورتحال جو ہے اور یہ صورتحال اس سے خراب جب تک اللہ کے قرآن سے ہمارا اور آپ کا، ہم اور آپ اللہ کے قرآن سے دوری بنائے رہیں گے، حالات اس سے خراب تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب تک اللہ کے قرآن سے ہمارا دوری رہے گا، ہم اللہ کے قرآن سے دوری بنائے رہیں گے، حالات اس سے خراب تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنی اولادوں کے جھولی میں اگر نہیں ڈالا ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ڈالا ہے۔ یہ پیش خیمہ ہے ان بنیادوں کا، یہ پس منظر ہے ان خطاؤں کا کہ ہم نے اپنی اولاد کی جھولی میں ہر چیز کو ڈالنا گوارا کیا۔ اگر ہم نے ضروری نہیں سمجھا ہے، غیر ضروری سمجھا ہے، تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سیدھا ہو، سچا ہو، جس میں کوئی کچی نہ ہو، بالکل سیدھے راستے کی۔ بألفاظ دیگر یہ کہا جائے قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے کہ باپ کی حیثیت کو اجاگر کر کے یہ بتاتا ہے کہ سنو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ماں کے مقام کو سمجھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں بلکہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اے لوگوں، اولاد کی قدر منزلت کو عام کرو، اس لیے کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے کہ اے لوگوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے درمیان اخوت اسلامی کا جذبہ پیدا کرو۔ اے لوگوں، اچھے اخلاق پیش کرو۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سماج سے، ہمارا معاشرہ سے، ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے تو کوئی دوسری شکل نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو ضروری نہیں سمجھا ہے۔ اگر کسی شے کو ہم نے غیر ضروری سمجھا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا جو پیغام تھا اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اسے پشت ڈال دیا ہے۔ چنانچہ آپ ان لوگوں کے دنیا سے پوچھئے جو ہمارے کالجز سے آتے ہیں، یونیورسٹیز سے آتے ہیں، ان لوئرز کو پوچھئے، ان انجینئرز کو پوچھئے کہ آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کی ہے، ڈگریوں کے دفاتر تو سجا لیے ہیں، کیا آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو ان کا سر ہمیشہ نفی میں ہلتا ہے، اس بات میں نہیں ہلتا۔ ان کا سر نفی میں ہلتا ہے۔ بڑی انجینئر ہے، بہت ساری باریکیاں، ماں باپ نے ہزار روپے خرچ کر کے ان کے تعلیم میں ان کی ڈگریاں دلائی ہے، لیکن اگر نہیں دی ہے تعلیم تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو کلام مقدس کو نہیں سیکھا ہے۔ اس کلام کے صدقے سے اس کو یہ پتہ چلتا۔ آج جو بیٹیاں ابتداء کے دہانے پر جا رہی ہے، جس کلام کے برکت سے اسے یہ پتہ چلتا کہ اگر ہمارا قدم ڈگمگا رہا ہے تو ہماری ماں کی حالت کیا ہوگی، ہمارے چچا کا حال کیا ہوگا، ہمارے بھائی کا حال کیا ہوگا۔ یقین مانیے، ماں بیچاری آنچل پھیلا کر کے بھیک مانگ رہی ہے، بیٹی میں نے تجھے کتنے لاڈ سے پالا ہے، وہ ماں کے ممتا کو کچل کر کے، وہ باپ کی محبت کو کچل کر کے غیروں کے ساتھ زندگی گزارنا گوارا کر رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کے تعلیم سے ان کا رشتہ جڑا نہیں ہے۔ جو قرآن یہ بتاتا کہ ماں کا مقام یہ ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ان ھذا القرآن
یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بہت سارے، یہ اس نبی کا فرمان ہے، کائنات کے سارے لوگوں کے کلام کو تو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے قوموں کے مقدر کو بلند کریں گے اسے قرآن کے ذریعے سے، اور بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہو جائیں گی اسے قرآن کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے؟ بات بالکل صاف ہے، سیدھی ہے، آسان ہے۔ جب قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو انسان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، انسانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھتیجیاں چچا کے قتل کروا رہی ہے، اگر قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا تو وہ دن دور نہیں کہ حقیقی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا قتل کر دیا جائے گا، اور وہ بیٹی غیروں کے ساتھ جانا گوارا کرے گی اور فخر محسوس کرے گی۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جسم کے جس حصے میں حس باقی نہیں، وہ حصے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ضمیر جب مر جاتا ہے تو کسی چیز سے اس کو حوالہ کیا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آئیے اس مبارک مجلس سے یہ عزم کر کے اٹھے کہ اپنے بچیوں کے جھولی میں، اپنے بچیوں کے دامن میں قرآن کریم کی تعلیم ضرور دوں گا۔ اپنے بچوں کو، ہر ایک فرد کو قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے نور سے ضرور منور کروں گا۔ ملک کا جو صورتحال ہے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ ظالم ان کے ایمان چھیننے کی کوشش کرے اور یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کی دولت سے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے سینے کو منور کر لیجیے، تاکہ جب ظالم کوئی حیلہ تلاش کرے، کوئی بہانہ بنائے، کوئی پرچار کرے، کوئی لالچ دے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، تو ہماری بچیاں کہے، ہم یہ کہے کہ او ظالم غور سے سنو، ہمارے جسم سے جان تو لے سکتے ہو مگر مصطفیٰ پہ لائے ہوئے ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ یہ ہماری بچیاں کہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔